جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ نئے سال پر جو ہے کچھ تاثرات آپ لوگوں سے لیں گے. 2 منٹ میں آپ اپنی ایک کوئی بات عمدہ تجربہ، اپنا کوئی زندگی کا تجربہ یا یہاں آنے کا کوئی فائدہ یا کچھ مشورہ، کوئی نصیحت، کوئی میسج دینا چاہتے ہیں. 2 منٹ میں اپنا کوئی ایک میسج جو ہے دینے کی کوشش کریں گے. تو اس کو میں شروع کرتے ہیں. 5 نام ہمارے پاس ہیں، اور اگر کوئی تیار ہونا چاہتے ہیں تو بتائیں. آپ میں سے کوئی ہیں جو 2 منٹ یہاں بولنا چاہتے ہیں؟ بس ایک تجربہ جو ہے، اپنا ایک پوائنٹ کوئی رکھنا ہے، بیسک پوائنٹ، اچھی چیز، اچھی بات. ٹھیک ہے، شوکت صاحب رہیں گے. اور کوئی ہیں؟ ماشاء اللہ، ٹھیک، ملک صاحب. چلیے شروع کرتے ہیں. تب تک چلے میں شروع کرتا ہوں. اختر مقبول صاحب سب سے پہلے آئیں گے آپ کے سامنے، ایک کوئی اپنا تجزیہ، کوئی ایک تاثر پیش کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. السلام. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. جناب جدہ دعوت سینٹر اور جناب شیخ فضیلت الشیخ محمد احمد سلفی صاحب کے سرپرستی میں 2 منٹ بولنے کا موقع ملا ہوا ہے. جو حالات حاضرہ ہیں، اور جیسے کہ ابھی یہ نیا سال شروع ہوا ہے، اور جو پچھلے سال اور اس کے بیچ کے درمیان جو مسلموں اور غیر مسلموں نے جو ناچ گانا اور خرافات اور بے حیائی کے ساتھ میں اس کا استقبال کیا ہوا ہے، تو ہمارا یہ دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، ان کا دین ان کے ساتھ اور ہمارا دین ہمارے ساتھ. تو اب نئے سال ہم دنیا میں رہ رہے، تو نئے سال کا استقبال ہمارا یہ طریقہ ہے کہ پچھلے سال جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے عبادت میں اور دنیاوی مسئلے مسائل میں، تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اب اگلے سال ہم اپنے آپ کی کوتاہی جو ہمارے اندر ہوئی ہے پچھلے سال عبادت کے لائق لے کر، تو وہ کوتاہیوں سے ہم اپنے آپ کو سدھاریں اور کوئی نیک عمل اور اچھے اعمال اور اچھے تصورات کے ساتھ میں اس نئے سال کا سواگت کریں اور اس کو زندگی کو شروعات کریں. السلام علیکم. اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں محترم عبد الرحمن یونس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین زراعت اور فضیلت الشیخ استاد محترم شیخ مقبول احمد سلفی حفظ اللہ تعالی، ان کی موجودگی میں 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں نئے سال کے حوالہ سے. ہر قوم اپنے کیلنڈر کے حساب سے نئے سال کے پہلے دن بہت خوشیاں مناتی ہے اور چراغاں کرتی ہے. خوشیاں وغیرہ کا بہت زور و شور ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کوئی خاص دن ہوتا ہے، یہ دن بھی ایک عام دن کی طرح ہوتا ہے. اس میں بھی مصائب آ سکتے ہیں، مشکلات آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، اموات ہو سکتی ہیں، اور جو لوگ غموں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں وہ آج بھی غمگین ہیں. اس سے ہمیں کچھ سبق لینا چاہیے اور اس دن کو خاص نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک عام دنوں کی طرح ایک عام دن ہے، بلکہ ان میں ہمیں اپنے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ نئے سال آتے ہی جنوری سے پہلے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں ہیپی کیلنڈر کے حساب سے، اور وہ کیلنڈر چھپنے وغیرہ کے اعتبار سے، اور واٹس ایپ کے ذریعے ہیپی نیو ایئر کے میسج ایک دوسرے کو دینا اور نئے سال کی خوشی کا اظہار کرنا. یہ ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا بھی اپنا ایک اسلامی کیلنڈر ہے، اور یہ اسلامی کیلنڈر قمری مہینوں کے اعتبار سے ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آج سے یہ کیلنڈر ہے. یہ نبی پاک کے صحابہ کے دور سے ہے اور ان کے دوار سے شروع ہے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیا نبی پاک کے صحابہ نے یہ کام کیے؟ کیا نبی پاک کے صحابہ نے یہ چیزیں بنائیں؟ کیا نبی پاک کے صحابہ نے ان دن کو کوئی خوشی کا دن بنایا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ
نبی پاک کے صحابہ نے ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی دن یہ بھی عام دنوں کی طرح ہے، اس دن کو کوئی خاص دن نہیں کرنا۔ میں کیوں نہ یہاں ایک بات ہائی لائٹ کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جنت کا وعدہ سب سے پہلے جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ نبی کے صحابہ سے کیا ہے۔ سب سے پہلے جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ جنت کے وہ نبی کے صحابہ ہوں گے۔ عشرہ مبشرہ کی گواہیاں جن کو ملی ہیں وہ بھی نبی کے صحابہ ہیں، اور ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے۔ اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، اسلام ہے سمندر کنارے ہیں صحابہ۔ اس دور کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، یہ قوم تو خود پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ ہمیں صحابہ کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، اور دوسرے اعتبار سے نئے سال کے آتے ہی ہم پکنک وغیرہ وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر آج کے ماحول میں دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے ہال بک کروائے جاتے ہیں، اور لوگ اجتماعی دعوتیں عام ہوتی ہے، اور کھانے پینے کے ساتھ نشے کی دعوت اور خون و خرابی کی دعوت اور شرابی کی دعوت اور رقص و سرود کی دعوت اور جہد جو موج مستی کا دوسرا نام پکنک منایا جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، اس پکنک میں نوجوان لڑکوں کے ساتھ نوجوان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، اور اسلام میں یہ چیز حرام ہے، اور یہ سراسر بے حیائی ہے۔ اور جنوری کے آتے ہی اور 31 دسمبر سے لے کے جنوری کی شام تک یہ جو پکنک منائی جاتی ہے یہ سب حرام ہے۔ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، بالکل بھی نہیں دیتا۔ اور جنوری کے شروع ہوتے ہی ہم آتش ہمارے معاشرے میں اگر پاک و ہند میں دیکھیں تو یہ وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، آتش بازی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اس طرح کی چیزیں اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہیں۔ اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے سال کو کس طریقے سے منانا، پچھلا سال کس طریقے سے گزارا ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر مسلمان بھائی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں جو پچھلی لغزشیں، جو خطائیں، جو گناہ ہوئے ہیں ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں گلفام یونس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم اور محترم جناب شیخ مقبول احمد سلفی صاحب، آپ کی موجودگی میں جو ہمارا سال گزرا ہے اور نئے سال کے حوالے سے بس ایک دو نصیحت کے طور پہ ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ غور و فکر کرنی ہے کہ ہمارا جو 2025 کا سال گزرا ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات نے ہمیں ایک نیا سال دیا ہے، تو جو ہمارا سال گزرا ہے اس کے اوپر ہمیں یہ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اس کے اندر ہم سے کیا کمیاں بیشیاں ہوئی ہیں۔ اس کے اندر جو ہم سے کمیاں بیشیاں ہوئیں، جو ہم سے نیکی کے زیادہ کام نہیں ہو سکے، اور ہم اپنی زندگی کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو زیادہ لاگو نہیں کر سکے، کیونکہ ہمارا ہر لمحہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ہم سے جو کمیاں بیشیاں ہوئیں اس کے اوپر ہمیں نادم ہونا ہے، پریشان ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمیں استغفار کرنا ہے، جہاں ہم سے نمازوں میں کوتاہیاں، قرآن کی تلاوت میں کوتاہیاں، جو ہمارے دینی معاملات کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کے اوپر ہمیں نادم ہونا ہے۔ اور نئے سال میں ہمیں یہ عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب نیا سال شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات نے جو ہمارے لیے مواقع پیدا کیے ہیں، ہمارے درجات کی بلندی کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات نے بڑا پیارا کائنات کا نظام بنایا ہے، جس کے اندر ابھی سمجھ لیں کہ ماشاءاللہ رمضان کی آمد ہے، رمضان کا پورا مہینہ ہے، اور اس کے بعد ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے بعد ماشاءاللہ محرم آتا ہے، ذی الحجہ کے اندر روزے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، رمضان کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات نے لیلۃ القدر رکھی ہے۔ تو ہماری پلاننگ یہ پہلے سال کو ملانے کے لیے نہیں، ہماری جو پلاننگ ہے
کہ ہمیں کس طرح نیو ایئر کو ویلکم کرنا ہے. یہ یہود و نصارہ کے طور طریقے ہیں، مغربی تہوار ہیں. تو ہمیں الحمدللہ ایز اے مسلم ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے جو اسلامی تہوار آ رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی ذات نے ہمیں عبادت کے لیے بڑے بڑے اچھے مواقع مہیا کیے ہیں، ہمیں ان کو کس طریقے سے پلان کرنا ہے. ہمارا فوکس اس کے اوپر ہونا چاہیے، اور ہمیں ایک اچھے طریقے سے اپنی پلاننگ کر کے ان دنوں کو ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا. ان کے اندر ایک اچھی پلان کر کے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا ہے، جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین کی ذات قرآن مجید میں فرماتی ہے لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. تو آج اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں مواقع مہیا کیے ہیں. یہ ایک اس کے علاوہ ابھی آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں کہ یہ حی اسلامہ دعوت سینٹر الحمدللہ، میں اس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک دو بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک اچھے اوقات میں سے ایک ماشاءاللہ ہمیں اچھے اسباب میں سے ایک اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک بڑا اچھا سبب پیدا کیا ہے. میں جنرلی آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آج سے تقریباً 2 سال سے پہلے ہم ریگولر اسٹوڈنٹ تھے حی عزیزیہ دعوت سینٹر کے. تو جب شیخ صاحب یہاں پہ حی اسلامہ میں یعنی کہ انہوں نے جوائن کیا، تو ان کے جوائن کرنے کے بعد ہم پھر بھی نہیں آ رہے تھے. میں تقریباً ان دنوں میں یمبو میں تھا، لیکن ویکلی بائی ویکلی جدہ میں آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے منیر بھائی کو کہ انہوں نے مجھے بولا کہ یار آپ تو بالکل کٹ آف ہو گئے ہیں حی اسلامہ سے، آپ ماشاءاللہ دوبارہ آیا کریں. آپ 1-2 بار آگے دیکھیں، ماشاءاللہ شیخ مقبول احمد سلفی صاحب بڑے اچھے انداز سے تیاری کر کے آتے ہیں اور بہت ہی لوگ مستفید ہو رہے ہیں. تو یقیناً ان کی دعوت پہ ہم نے دوبارہ رجوع کیا، جو بات ایکچوئل ہے، حقیقت ہے. رجوع کرنے کے بعد ماشاءاللہ جب ہم نے شیخ صاحب کی پروگرس دیکھی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فن دیا ہے کمپیوٹر کی دنیا میں، موبائل کے ساتھ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ. اس میں نو ڈاؤٹ ریٹرن وائس میسیجز، یہ ہماری ویکلی سپیچ، نو ڈاؤٹ کہ ہم اب یہ پورا ہفتہ یہی ویٹ ہوتا ہے. یقین کریں گے کوئی مصروفیت بھی ہو، عمرے پہ بھی جاتے ہیں تو پہلے جاتے ہیں جمعرات کی رات یا ہفتے والے دن. کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ پروگرام مس نہ ہو جب جدہ میں ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول کرے کہ جس طریقے سے وہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ سوشل میڈیا کے تھرو، فیس ٹو فیس، آن لائن، جیسے بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس دعوت سینٹر کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور شیخ صاحب کی اللہ تعالیٰ ان تمام جہود کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، وآخر دعوانا الحمدللہ. چلیں آگے آتے ہیں. عبد المالک صاحب جو ہے آئے، عبد المالک صاحب، اور کچھ اپنے خیالات کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں استاد محترم کی موجودگی میں کیا کہہ سکتا ہوں، چند بات رکھنا چاہتا ہوں. میں تمام بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، استاد محترم اپنا وقت دے رہے ہیں، یہاں کے ذمہ دار اپنا وقت دے رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں. تو ہم لوگ جو کچھ سیکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو جو سیکھ رہے ہیں پہلے اپنی زندگی میں اتاریں، ورنہ ہمارا آنا یہاں پہ بیٹھ کے وقت ضائع کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. جب عمل ہم کریں گے تبھی ہمارا سننا بھی کام میں آ رہا ہے، ہمارا وقت بھی لگانا کام میں آ رہا ہے. اگر یوں ہی ہم آتے رہیں جاتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، میں کسی پہ تنقید کرنا نہیں چاہتا ہوں. سالوں سال سے لوگ آ رہے ہیں، چہرے پہ نور ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے، تو ہمارا 10 میں آنے کا کیا مطلب؟ جو ظاہری چیز ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. میں نے ایک مثال دیا، ہم آ رہے ہیں تو مطلب ہم ظاہری طور پہ ہمارے اندر ظاہری عمل دکھنا چاہیے پہلے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اس پہ ہمارا زیادہ دھیان ہونا چاہیے. سیکھیں، اس پہ عمل کریں. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی یہی کرتے تھے، جو سیکھتے تھے اپنی زندگی میں اس کو اتارتے تھے. تو ہمیں بھی وہی پہلو کو لے کے چلنا ہے. اپنی زندگی میں جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں اس کو اتاریں. 100% کوئی نہیں ہے، لیکن جتنا جس سے ہو سکتا ہے اپنی طاقت کے حساب سے اس پہ عمل کرتے رہیں اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں. تو سب لوگ کے انشاءاللہ ہمارا آنا بھی بہتر فائدہ مند ہے. استاد محترم کی جو محنت ہے وہ بھی فائدہ مند رہے گی. جو ذمہ دار ہیں، جو پیسہ لگا رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، سب کچھ خرچہ کر رہے ہیں، ان کے لیے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت چھوٹی بات لیکن مفید بات. الحمدللہ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے.
بھائی آپ کے سامنے رفیق صاحب کریں گے. رفیق چودھری صاحب آپ کے سامنے آئیں گے اور اپنے خیالات کا منظم اور بہترین انداز میں اظہار کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. یہ جو ہم لوگوں کو ٹاپک دیا گیا ہے اس میں 2 ہی منٹ کا ٹائم ہے اور انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ 2 ہی منٹ میں میں اس کو انشاءاللہ بیان کروں. صاحب جی وقار مقبول سلفی صاحب اور حاضرین باتمکین، ٹاپک ہے اپنا محاسبہ. یہ جو سال گزر گیا اس میں جو میں نے کیا مجھے پہلے اپنا وہ محاسبہ کرنا چاہیے، پھر اپنے گھر والوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، والدین کا. اگر اس سال میں ہم کچھ نہیں کر پائے دین کے لیے تو انشاءاللہ اگلے سال جو نیا ابھی شروع ہے اس میں کریں. دوسرا یہ جو سال ہمارا شروع ہے یہ ہے تو فرنگی سال لیکن یہ شروع رجب میں ہوا ہے. رجب و شعبان بعد میں رمضان. تو جو ابھی ہم رجب میں پودا لگا رہے ہیں اس کو جو ہے ہم نے شعبان میں اس کی پانی دینا ہے، اس کو بڑھوتری کرنی ہے اور رمضان میں ہم نے اس کو کاٹنا ہے. تو یہ دیکھو ایک سال فرنگی شروع ہوا ہے لیکن ہمارے لیے اسلامی سال کا کتنی خوشیوں بھرا یہ 3 مہینے ماشاءاللہ آ رہے ہیں. تو یہ جو تھا کہ ہم نے ادھر کیا سیکھا، شیخ صاحب کی ماشاءاللہ ٹاپک سنے اور جو بھی ان کا ماشاءاللہ ٹاپک ہوتا ہے پہلے سے بڑھ کے ہوتا ہے ماشاءاللہ، تو اس کا فائدہ ہوا. تو جو پہلے مجھے اب 33 سال سعودی عرب میں ہو گئے ہیں تو 2 سال میں ادھر اس سے اٹیچ ہوا ہوں. تو اس سے پہلے میں کسی درس میں نہیں گیا اور میرا کام بھی تھا کہ اپنا ہی بزنس میں رہنا لیکن دین کے ساتھ جڑا ہوا تھا. لیکن جو یہاں آ کے ہم لوگوں نے سیکھا یہ ماشاءاللہ اس کے لیے جو ہے نا شیخ صاحب کا اور یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. جو جڑے ہوئے ہیں، جو اتنا خرچہ کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک ان کو اس کا اجر دے اور یہ اجر ان کو اللہ پاک نے دینا ہی دینا ہے کیونکہ یہ نیک کام ہے. تو ایک ابھی پھر ٹاپک بڑا رکھیں گے انشاءاللہ، اس میں پھر بولیں گے. آج 2 ہی منٹ کا ٹائم ہے تو انشاءاللہ اسی پہ ختم کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. خیر دے. اب آپ کے سامنے آئیں گے شوکت صاحب آئیں گے، ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ. علماء کی صحبت کافی انہیں ہوئی ہے، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. السلام علیکم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، شیخ مقبول کا جو شخصیت ہے ان کی تو وہ کافی فرینڈلی ہے الحمدللہ. تو اسلام سیکھنے کے لیے یا کوئی بھی علم سیکھنے کے لیے جو ٹیچر ہوتا ہے اپنا وہ ایک فرینڈلی ہونا چاہیے. اکثر یہ حالت ہوتے نہیں ہیں، یعنی اکثر ہمارے جو ٹرینرز ہوتے ہیں جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ تھوڑا ڈسٹینس بنا کے رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے طالب علم بھی، اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ اوپنلی یا فرینکلی سوال پوچھ نہیں پاتے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہچکچاتے ہیں. تو یہ الحمدللہ شیخ مقبول کی ایک خاصیت ہے کہ ایسے بہت کم عالم ہوتے ہیں جو اتنا علم، اچھا خاصا علم رکھنے کے باوجود بھی الحمدللہ کافی عوامی سطح پر عوام سے جڑے ہوتے ہیں. سیکنڈ چیز، الحمدللہ یہ ٹیکنالوجیکلی بھی کافی ایڈوانسڈ ہیں، یعنی کئی چیزیں ہم خود ان سے سیکھتے ہیں اور یعنی فائل جیسے یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرنا تو زیادہ MB کی فائل ہے تو یہاں سے نہیں ہو پائے گا تو وہاں سے ہو جائے گا. پھر الحمدللہ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ اور فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ یہ سب کرتے ہیں، یعنی یہ سب آن لائن وائس ریکارڈ کر کے آنسر دیتے ہیں. تو الحمدللہ یہ بھی ان کی یعنی آل کمپریہنسو ان کا وہ ہے میدان ان کے الحمدللہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ لکھتے بھی ہیں، یعنی کہ یہ بہت یعنی آج تو لکھنے کا دور اتنا رہا نہیں ہے لیکن جو لوگ لکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لکھنا کتنی مشکل چیز ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ اس سینٹر کو بھی جزائے خیر دے، اس کے چلانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے مال میں، ان کی فیملی میں برکت دے. آمین. ان کی مغفرت فرمائے. آمین. اب میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں یہ وقت کے تعلق سے. ترمذی میں 2466 حدیث ہے. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی الفاظ ہیں لیکن اللہ کے، یہ قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وارد ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ تعالیٰ یقول یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے بندے، تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر. تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر، اپنا وقت نکال. میں
تجھے سکون عطا کروں گا، اور جو تیری غریبی ہے، جو تیری محتاجی ہے، یعنی دنیا میں ہم آئے تو ہم کو کئی چیزوں کی ضرورت ہے دنیاوی طور پر بھی، تو میں تیری وہ محتاجی اور تیری وہ غریبی بھی دور کر دوں گا۔ لیکن اگر تو نے ایسا نہیں کیا، اگر تو اپنے ہی دنیاوی ضرورتوں میں مشغول رہا، بزی رہا، اور تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو میں تجھے کام تو بھرپور کر دوں گا، یعنی تیرا ہاتھ پورا کام سے بھرا رہے گا، لیکن تیرے دل میں وہ سکون اور وہ غنا، وہ فلفلمنٹ، وہ کنٹینٹمنٹ نہیں آئے گا، اور میں تیری غریبی بھی دور نہیں کروں گا، تیری پریشانیاں بھی دور نہیں کروں گا۔ تو یہ بہت اہم حدیث ہے اور بہت اہم نقطہ ہے اس چیز کے لیے کہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کافی کم ان لوگوں کی انکم ہے، کافی کم سیلری ہے، لیکن وہ لوگ دنیاوی طور پہ بھی سکون میں دکھتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ کچھ دنیاوی پریشانیاں بھی نہیں ہوتی، الحمدللہ وہ خوش رہتے ہیں۔ اور بہت سے ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ جن کی بزنس، جن کا انکم، جن کی سیلری بہت زیادہ ہے، لیکن وہ لوگ دلی طور پر ان کو سکون نہیں ہے، اور ان کے پاس خود اپنی، یعنی جیسے اپنے بچے کا اسپورٹس ڈے اٹینڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یا کسی کے ساتھ مل کے کسی کی یہاں شادی ہے، اس شادی میں جانے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، اتنے بزی ہیں، وہ وقت بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس ان کے اوپر سے قرضے بھی ہیں، ان کا مطلب بزنس میں یہاں لینا ہے وہاں لینا ہے، تو وہ لوگوں کے پاس وہ سکون بھی نہیں ہے اور امیری بھی نہیں آئی ہے، یعنی کہ دل کی امیری بھی نہیں آئی ہے، دل کی سکون بھی نہیں آیا ہے، اور فنانشل اور معاشی امیری بھی نہیں آئی ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے وقت کو ہم اللہ کی جو فرض عبادتیں ہیں کم سے کم اس کے لیے ہم لوگ اپنا وقت نکالیں اور اس کو پورا کریں۔ ایک دوسری اور ایک چھوٹی سی بات کہیں آپ، تو یا پھر وقت ہو گیا شیخ بول؟ اچھا، دوسری ایک چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو نقطہ ہے نا، یہ بھی ہم لوگوں کو بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جو ہے وہ بوفے سسٹم نہیں ہے، جیسے ہم لوگ شادی میں جاتے ہیں کہیں پہ تو لائن سے سب کاؤنٹرز لگے ہوتے ہیں، بھائی جس کو چکن کھانا ہے چکن کھاؤ، جس کو یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو لینا ہے وہ لے لو اور کھا لو۔ تو اسلام کی جو پلیٹر ہے، وہ ہماری جو زندگی وہ ایسی نہیں ہے کہ اسلام سے ہم کو روزہ اچھا لگتا ہے چلو ہم روزہ لے لیں گے، نماز ٹھیک ہے ہم نماز ٹائم پہ پڑھ لیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں، پیسے سے میرا دل کٹتا ہے، میں پیسہ دینا نہیں چاہتا ہوں، تو میں زکوٰۃ والی چیز کو میں نہیں مانتا، یہ زکوٰۃ میں جھول جھال کر دوں گا، تھوڑا ایڈجسٹ کر لوں گا، زکوٰۃ پوری نہیں دوں گا۔ تو اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام میں آپ کو پورا کا پورا داخل ہونا ہے۔ جیسے ایک مشہور آرمی کے تعلق سے کہاوت ہے کہ سولجر از نیور آف ڈیوٹی، جو سولجر ہوتا ہے وہ کبھی بھی آف ڈیوٹی نہیں ہوتا ہے، چھٹیوں میں بھی اپنے گھر پہ آیا ہوتا ہے تو بھی اس کی جو ذہنیت ہوتی ہے وہ سولجر ہی والی ہوتی ہے۔ تو ایکچوئل میں اسلام، مسلم از نیور آف مسلم، نیور آف اسلام، جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی اسلام نہیں چھوٹتا ہے اس سے، وہ سو رہا ہے یا وہ آفس میں ہے یا وہ گاڑی چلا رہا ہے یا وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے یا وہ راستے میں اکیلے چل رہا ہے، اس کی پوری زندگی اسلام کے انڈر ہی میں ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان کو کبھی بھی آف اسلام نہیں ہونا چاہیے، تو اسلام میں ہم لوگوں کو پورا کا پورا داخل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر کسی میں کافی کمی ہوتی ہے، جیسے کسی کے لیے داڑھی رکھنا آسان ہوتا ہے، کسی کے لیے نماز ٹائم پہ پڑھنا آسان ہوتا ہے، کسی کے لیے حقوق العباد آسان ہوتے ہیں، کسی کے لیے زکوٰۃ دینا آسان ہوتا ہے، کسی کے لیے کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہوں گی۔ تو یہی تو اسلام ہے نا، کہ اسلام میں ہم لوگوں کو کوئی بھی جو اسلام کی چیز ہے وہ ہم لوگوں کے دل میں ہم لوگوں کو ناپسند نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کچھ چیز ہم لوگوں کو ایسی لگتی ہے کہ اسلام کی یہ چیز ہمارے لیے مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لائق بنائے، ہمیں اس چیز کی توفیق دے، وہ چیز ہمارے کرنے کے لیے آسان بنائے۔ تو یہی دو چیزیں تھیں جو مجھے کہنا تھا، انشاءاللہ امید سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ بہت ہی عمدہ بات ہے، خاص طور پر تو آخری پوائنٹ کافی اہم تھا، اس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ سارے لوگ ہو گئے ہیں، اب آخر میں ابو بلال کو میں دعوت دیتا ہوں شکریہ کے طور پر، سارے مشارکین کا شکریہ ادا کر دیں اپنی جانب سے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا اختتام کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز شیخ مقبول احمد سلفی حافظ اللہ اور تمام حاضرین، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ، لیکن میں ایک گزارش جو میں کوشش سن رہا تھا کہ ہمارے بھائی کو یہ بات بھی کر دیں کہ محاسبے کی باتیں ہوئیں، باقی ساری باتیں ہوئیں،
ایک بات جو ہم نے کوشش کرنی ہے، میں نے اور آپ نے، کہ ہم اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ ادھر جوڑنے کی کوشش کریں۔ شیخ صاحب کی محنت آپ دیکھتے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جو ٹاپک جس ٹاپک پہ وہ بات کرتے ہیں کمپلیٹ اس پہ تیاری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ٹائم کی کمی کی وجہ سے اگر کوئی چیز زیادہ وضاحت سے نہیں بیان کر پاتے تو ٹائم کی وجہ سے، ورنہ وہ پوری تیاری سے ہوتے ہیں۔ تو اس میں مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے، ہم اس میں کتنا حصے دار ہیں۔ تو کوشش کرتے رہیں، کسی ایک دو دوستوں پر محنت کرتے رہیں تاکہ ان کو آپ یہاں جوڑنے کی کوشش کریں۔ ان کو اس ٹائم میں، یہ جو ٹائم گزر رہا ہے، اس میں دین کی طرف لانا بہت بڑا احسان ہے۔ جو لوگ بے راروی کا شکار ہیں، جو لوگ ٹائم اپنا موبائل میں یا دوسرے ٹائموں میں گزار رہے ہیں، ان کو کسی طرح آپ کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور دعا بھی کریں کہ اللہ ان کو توفیق دے، تو انشاءاللہ وہ ایک دن ضرور جوائن کریں گے۔ تو بہت شکریہ تمام دوستوں کا، آپ تشریف لاتے ہیں۔ کوشش کریں جیسے آپ بھائی بتا رہے تھے، شوکت بھائی، کہ اپنی زندگی میں عمل بھی کریں، اور سنت کا جو سنت طریقہ ہے اس پہ کوشش کریں، توحید پہ آپ کوشش کریں کہ توحید پہ رہیں، اور سنت کے مطابق آپ کی ہر عمل سنت کے مطابق ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبانی، جس نے میری سنت پہ میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ نہیں ہے میں خالی نہیں پکار سکتا کہ میں اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں، محبت اس کو نہیں کہتے، محبت عمل کا نام ہے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو میں تمام لوگوں کا، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ محنت کرتے ہیں۔ جو بھائیوں نے یہ اسپیچ دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں خیر و برکت دے اور ان کو مقرر بنائے۔ بارک اللہ فیک۔ بہت شکریہ شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ جن بھائیوں نے شرکت کی، اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں نے جو اچھی باتیں کی ہیں، کہی ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ جو سال نیا جسے ہم کہہ رہے ہیں، وہ حقیقت میں ہمارے لیے نیا تو ہے نہیں، یہ فرنگی سال ہے، جیسے کہ رفیق صاحب نے کہا، یہ فرنگی سال ہے۔ ہمارا سال تو ہجری کے اعتبار سے آتا ہے، لیکن یہ دنیا کی تاریخوں میں سے ایک تاریخ ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، عمل کرتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ ہمارا نیا سال ہجری اعتبار سے محرم میں آتا ہے۔ آخر میں سارے لوگوں کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔